اہل حدیث غیر مسلک کی تنظیم اور مدرسے میں ذمہ دار ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اہل حدیثوں کو چاہیے کہ وہ غیر مسلکوں کی تنظیم اور مدرسے میں اگر ذمہ داری لیتے ہیں تو اپنی ذمہ داری کا ثبوت بھی دیں، اپنے منہج اور اصول کے ساتھ زندہ رہیں۔ ہمارے ٹرسٹ میں ایک اہل حدیث ہے، ایسے زندہ نہ رہیں۔ اہل حدیث ہے نا وہ، دوسرے مسلک والوں کے ٹرسٹ میں ہے نا وہ، تو اسے کیسے رہنا چاہیے؟ ایک اہل حدیث پہچان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جگہ جگہ جہاں اسے ممکن ہو عقیدے کے مسئلے میں اپنی بات رکھے، سنت کے مسئلے میں اپنی بات رکھے، مسلک کے انحراف کے، مسلک کے اختلاف کے مسئلے میں اپنی بات رکھے، اپنی اہل حدیثیت کے ساتھ وہ وجود میں رہے، اہل حدیثیت کی پہچان کے ساتھ رہے وہاں وہ۔ ایسا نہ رہے کہ نام کا اہل حدیث ہے اور وہ صرف استعمال کرے آپ کا نام اور آپ اپنی اہل حدیثیت کا کوئی ثبوت یا اظہار بھی نہ کر سکیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اگر ہم اپنی اہل حدیثیت کی پہچان کے ساتھ ان کے بیچ میں رہیں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعوت کا بہت بڑا راستہ کھولنے کا سبب ہوگا۔ تو اس طرح سے زندہ رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہ رہے تو یہ سمجھ لیں کہ صرف آپ کے نام کا اہل حدیثیت کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے اہل حدیث کا نام بیان کر کے اہل حدیثوں کی ہمدردی لگے، اہل حدیثوں کے بچے پڑھنے کے لیے آئیں، اہل حدیثوں کا چندہ ملے، اہل حدیثوں کے لوگ ان کے پروگراموں میں جائیں، اور پھر اسی نام سے کہ ہمارے بھی لوگ ہیں، پھر ہمارا عقیدہ، ہماری تعلیم، ہمارا منہج یہ سب کیا ہو، اس کو غلط اثر پڑے، نقصان پہنچے، تو ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ کوئی اجتماع ہو، کوئی پروگرام ہو، ہے نا، اہل حدیث اگر آپ ہیں کسی غیر مسلکی ٹرسٹ میں تو آپ اپنی طاقت منوائیں کہ اہل حدیث عالم کو بھی بلاؤ، اہل حدیث عالم کو بھی بلاؤ، اہل حدیث عالم کی بھی تقریر کراؤ، ہم بھی ٹرسٹ میں، ہمیں بھی تو اختیار ہے، تب تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، صرف نام کا استعمال، تو ہم نے کہا نا اس نام کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ ہمارے بھی لوگ ہیں اس کے اندر، چلو بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو، چلو بچوں کو تقریر سننے کے لیے بھیجو، تو اس کا نقصان ہوگا، ہمارے عقیدے، ہمارا عمل یہ الحمدللہ بہرحال متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔